جس دن یہ آئیں گے تو پھر ہم ان سے بھی کہیں گے کہ عوام کے لیے آپ اور ہم مل کے پکوڑے بنائیں. بس یہ تو خیر اچھی بات ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کو ہم بنا دیں. بس ہم یہ شہر بنا دیں، پکوڑے خود ہی سب لوگ تل لیں گے اپنے اپنے. چاند رات کو ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے مہندی کا بھی انتظام کیا ہے. اگر میرے بھائی اس دن بھی آئیں گے تو ہم دونوں ساتھ کھڑے ہو کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ریسیو کریں. مہندی ہماری بہنوں کے ہاتھوں میں لگائیں، مردوں کے پیروں میں نہ لگائیں. تو ایسا نہ ہو کہ پیروں میں مہندی لگ جائے اور سوئی گیس کا مسئلہ حل نہ ہو، مردم شماری کا مسئلہ حل نہ ہو. پکوڑوں کی بات بھی آج کلیئر ہو گئی تو اب آئندہ نہیں ہوگی. میں نے کہا نا، مہندی لگانے پہ بھی اعتراض نہیں ہے اور اچھی بات ہے، پکوڑے تلنے پہ اعتراض نہیں ہے. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. الیکٹرک پہ تو جو ہے نا وہ بالکل ہی کوئی بھی نہیں آتا سامنے. نہیں میں آیا ہوں. ہاں تو بس اس کو سیدھا ہونا چاہیے. میں نے تو کہا اس کے لائسنس کو رینیول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گورنر. زندہ باد، یہ تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیے یہ تو ظاہر ہے انہوں نے فرمایا ہے، اللہ کرے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں. سسٹم بننا چاہیے. میں اجازت دیتا ہوں، پھر کبھی سوال کر لیں گے. ہم سسٹم کو توڑیں گے اور جہاں تک بات رہی پکوڑوں کی تو وہ بنا لیں گے انشاءاللہ. آج کل جو ہے گورنر صاحب ہمیں بار بار میڈیا میں کہتے بھی ہیں کہ آ جائیں ہمارے ساتھ، تو جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں شریک ہو جائیں. تو ہم بہرحال میں نے کل فون کیا تھا اور آپ نے ویلکم کیا، تو ہم نے کہا کہ وہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو جینوئن ایشوز ہیں ان جینوئن ایشوز پر کم از کم ہمارا موقف بھی پہنچ جائے اور ہم چاہیں گے کہ گورنر صاحب اپنا پرویکٹیو رول اس میں ادا کریں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ان کی اس آمد پر، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ سحری اور افطاری کریں. رات کو ہم سحریوں میں جاتے ہیں، آپ بھی آئیے، آپ کا بھی شہر ہے، افطاری میں بھی آئیے. بلکہ میں خاص دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ چاند رات کو ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے مہندی کا بھی انتظام کیا ہے. اگر میرے بھائی اس دن بھی آئیں گے تو ہم دونوں ساتھ کھڑے ہو کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ریسیو کریں. کیونکہ مجھے حافظ صاحب نے بتایا، میں نے پوچھا حافظ صاحب سے، میں نے کہا بتائیں آپ ہماری جو بہن ہے اور ان کی بیگم صاحبہ، ان کو تو اعتراض نہیں مہندی میں؟ تو انہوں نے کہا ان کو بالکل اعتراض نہیں. تو اعتراض تھا اس بات پہ کہ مہندی پیروں میں نہیں لگنی چاہیے، ہاتھوں میں لگے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا، پکوڑوں کی بات بھی آج کلیئر ہو گئی تو اب آئندہ نہیں ہوگی. حافظ صاحب نے کہا مجھے جب پتہ چلا کہ وہ جو کڑھائی ہے وہ آپ کی اپنی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پکوڑے تلیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میٹنگ کے ایجنڈے میں نے پکوڑوں کو بھی ڈسکس کر لیا ہے، مہندی کو بھی ڈسکس کر لیا ہے اور دعوت بھی دے دی ہے. چلے میں اس پہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ ابھی 3-4 روزے باقی ہیں. میں آج دعوت دے رہا ہوں افطار کی، اور جس دن یہ آئیں گے تو پھر ہم ان سے بھی کہیں گے کہ عوام کے لیے آپ اور ہم مل کے پکوڑے بنائیں، تاکہ عوام دعا بھی دیں اور خوش ہوں کہ چلیں ایک ہی کڑھائی میں ایک ہی چمچ سے سارے اتفاق سے پکوڑے بنائیں. بس یہ تو خیر اچھی بات ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کو ہم بنا دیں. بس ہم یہ شہر بنا دیں، پکوڑے خود ہی سب لوگ تل لیں گے اپنے اپنے. اور افطار الحمدللہ ہم روزانہ جاتے ہیں، ابھی بھی مجھے جانا ہے، اور مختلف جگہوں پر ہم افطار بھی کرتے ہیں، سحر کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، شب بیداریاں بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ان مسائل کے حل کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے، تو اچھی بات کو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. ہمارا ان کے میں نے کہا نا، مہندی لگانے پہ بھی اعتراض نہیں ہے اور اچھی بات ہے، پکوڑے تلنے پہ اعتراض نہیں ہے. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مہندی ہماری بہنوں کے ہاتھوں میں لگائیں، مردوں کے پیروں میں نہ لگائیں. تو ایسا نہ ہو کہ پیروں میں مہندی لگ جائے اور سوئی گیس کا مسئلہ حل نہ ہو، مردم شماری کا مسئلہ حل نہ ہو، کوٹا سسٹم کا مسئلہ حل نہ ہو، اور ہمارا کے الیکٹرک پہ تو جو ہے نا وہ بالکل ہی کوئی بھی نہیں آتا سامنے. نہیں میں آیا ہوں. ہاں تو بس اس کو سیدھا ہونا چاہیے. میں نے تو کہا اس کے لائسنس کو رینیول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گورنر. زندہ باد، یہ تو بہت اچھی بات ہے. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. دیکھیں، جو بات آپ نے کی کہ حل کس کے پاس ہے، حل ہمارے پاس ہی ہے اور کرنے والوں کے پاس ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اختیار نہیں، کردار کی ضرورت ہے.
सब अपना अपना किरदार अदा करें, यह हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर गलत ट्रैक पे जाएगा तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमें इसको ठीक कराना है और यही टाइम है इसको ठीक कराने का। अच्छा देखें, ज़ाहिर ये कोई इंटरव्यू तो है नहीं मॉर्निंग शो का कि जिसमें हम इस तरह के सवाल जवाब करें। इशू के ऊपर हमने बात की है, तो लाइटर नोट में तो नोक झोंक भी चलती रहती है, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह है। मसलन देखें, ज़ाहिर है कि अब ये तो गवर्नर हैं और लेकिन जो हमारा इख्तलाफ ये है कि माजी में जब ये पिछली मरदमशुमारी थी तो उस वक्त इसकी मंजूरी नहीं होनी चाहिए थी। उसमें MQM के वज़रा उस काबीना का हिस्सा थे और उन्होंने फिर कोई प्रोएक्टिव रोल अदा नहीं किया। अगर वो हो गया था तो उस पर कोई रोल अदा करते ना। फिर रिजीम चेंज के मौके पर ये हमारे लिए वाकई अगर ये रेड लाइन है तो इस रेड लाइन को उस तरह से क्यों नहीं नुमायां किया गया। फिर अभी भी जो SOP बनी, इस SOP में ये फ्लॉ है ना कि इसमें आप एक्सेस नहीं दे रहे डेटा का, तो ये कैसे SOP मंजूर हो गई। आप हुकूमत का हिस्सा हैं, सूबाई और वफाकी हुकूमतों के हिस्से जो पार्टियां हैं वो अगर एतराज़ करें तो बहुत मुश्किल होता है। इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि अगर कॉमन इश्यूज पर एक इत्तफाक़ राय मौजूद है तो गवर्नमेंट को और इदारों को इस बात को समझना चाहिए और जो महकमा शुमारियात है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसको उसके मुताबिक काम करना चाहिए। हम कोई अनड्यू फेवर नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जितने हम हैं हमें गिन लिया जाए, बस। मुनासिब बात है। देखिए, जो ज़ाहिर है इन्होंने फरमाया है, अल्लाह करे कि ये चीज़ें ठीक हों, सिस्टम बनना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम है तो उस पर मेरी पूरी एक ज़ाहिर है, मैं रोज़ाना बात करता हूँ, वक्त की कमी है भाई। देखें, पुलिसिंग में के निज़ाम को ठीक होना चाहिए। इसमें कराची के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में होना चाहिए, चाहे वो कोई ज़ुबान बोलते हो, जो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हो। जो आदमी परमानेंट रेजिडेंट होकर किसी इदारे में काम करता है उसका एक स्टेप होता है। तमाम इदारों में इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। मनशियात के अड्डे चल रहे हैं, उसके लिए कोई हंगामी बुनियाद पर क्रैश प्रोग्राम कहते हैं, थाने की मर्जी के बगैर कोई अड्डा 4 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता। मैं इजाज़त देता हूँ, फिर कभी सवाल कर लेंगे। हम सिस्टम को तोड़ेंगे और निज़ाम ठीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये समझता हूँ कि हम सब कराची, सिंध और पाकिस्तान की भलाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पर हैं। और जहाँ तक बात रही पकौड़ों की तो वो बना लेंगे इंशाअल्लाह।